بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ جو میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور جس موبائل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ آج کل ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت نہ ہو تب بھی لوگ اس کو استعمال کرنے لگیں گے۔ کسی سے کانٹیکٹ کرنا، بات چیت کرنا، کسی کو وش کرنا، تعزیت کرنا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، جو دور ہو اس کو بھی اپنے پاس محسوس کر لینا، دیکھ لینا، دنیا بھر کی نالج حاصل کر لینا اس موبائل کے ذریعے سے آسان ہو گیا۔ اس لیے یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ موبائل اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ موبائل نعمت اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کا پازیٹیو استعمال کریں، جو اسلامک انسٹرکشنز ہیں، جو شرعی ہدایتیں ہیں، اس کے مطابق ہم موبائل استعمال کریں، آداب کا خیال رکھیں گے تو نعمت ہوگا۔ ورنہ اگر ہم آداب کا خیال نہ رکھیں اور نیگیٹو اس کا استعمال کریں، جو ہدایتیں شریعت کی طرف سے ہیں، جو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں، ان کی اگر رعایت نہیں کریں گے تو یہ نعمت کے بجائے ہمارے لیے لعنت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موبائل فون کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ اسپیشلی ہم کسی کو کال کرتے ہیں یا کال ریسیو کرتے ہیں تو کال ریسیو کرنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی عام طور پر بھی موبائل استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا ہمارے لیے ہدایتیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں۔ موبائل کا جو اصل استعمال ہے وہ تو کال کرنا، کال ریسیو کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ کال کرنے والے کو کن باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہیں، آپ کا کوئی کام ہے، آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو کال کر رہے ہیں تو آپ کو 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مناسب وقت پر کال کرنا۔ ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس سے اس کا شیڈیول پوچھ لیتے ہیں۔ ہم یہ رعایت کرتے ہیں کہ کہیں یہ ان کے آرام کا وقت تو نہیں، سونے کا وقت تو نہیں، رات بہت زیادہ ہو جائے تو ہم ملاقات کے لیے نہیں جاتے، بیمار ہو تو ملاقات کے لیے نہیں جاتے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارا کال کرنا ہے یہ بھی ایک ملاقات کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے کال کرتے ہوئے بھی ان باتوں کا خیال رکھیں، ایک مناسب وقت چوز کر لیں۔ یہ سوچ لیں کہ میں اس وقت کال کروں گا تو جس کو میں کال کر رہا ہوں کہیں اس کو کوئی تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب تو میں نہیں کر رہا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ مناسب وقت کا خیال کریں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ہم نے کال کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کنٹینیو لگاتار کال کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے، تھوڑے تھوڑے گیپ سے 3 مرتبہ کال کریں۔ اگر کال ریسیو کر لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کال ریسیو نہیں کیا جاتا ہے تو پھر آپ اس وقت کے لیے کم سے کم کال کرنے کی کوشش نہ کریں، بعد میں پھر کانٹیکٹ کریں، کیونکہ ملاقات کا ایک ادب بتایا گیا ہے، روایت میں ہے اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، کہ اگر تم نے کسی سے اجازت مانگی، اس نے اجازت نہیں دی تو پھر تمہیں واپس ہو جانا چاہیے۔ 3 مرتبہ اجازت لینے کی ہدایت دی گئی۔ ایسے ہی کال بھی ہم کر رہے ہیں تو 1 بار رنگ کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، وہ بھی تھوڑے سے گیپ کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں واش روم میں ہو، کسی ایسے کام میں ہو کہ وہ موبائل استعمال نہیں کر سکتا، وہ کال ریسیو نہیں کر سکتا۔ آپ کنٹینیو کال کرتے رہیں گے، اس کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا گیپ دے کے 3 مرتبہ کال کریں۔ اگر کال ریسیو کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ ریسیو کیا جائے تو اس پر مسلط ہو کے نہ رہیں۔ جب تک کال نہیں اٹھائے گا میں کال کرتا رہوں گا، یہ غلط بات ہے۔ آپ بعد میں کسی وقت کر لیں یا میسج کر دیں کہ میں نے ضروری کام سے آپ کو کال کیا تھا، آپ نے ریسیو نہیں کیا۔ آپ جب بھی فری ہوں
مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں۔ یہ طریقہ ہے کال کرنے کا، کنٹینیو اور مستقل نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہے سب سے پہلے سلام۔ گفتگو کا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کیا جائے۔ روایت میں السلام قبل الکلام، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے اپنا تعارف اور نام بتائے۔ جیسے ہی کال ریسیو ہو جائے تو آپ پہلے بتا دیں کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، میرا یہ نام ہے، میں نے اس کام سے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ کو کال کیا۔ یہ تعارف کرانا چاہیے، نام بتانا چاہیے۔ ہم کئی مرتبہ کال کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹلی بات شروع کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، کال نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ آپ اجنبی ہیں، وہ آپ کو اپنا دوست سمجھے گا، وہ آپ دوست ہیں، وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ اس لیے پہلے اپنا نام بتائے، اپنا تعارف کرائے۔ روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات آئی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا میں ہوں، انا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، انا مت بولو، یہ کوئی بولنے کا طریقہ نہیں، اپنا نام بتانا چاہیے۔ تو ہم بھی کال کریں میں بول رہا ہوں نہیں، آپ اپنا نام بتائیے، اپنا تعارف پیش کریے۔ تو یہ کال کرنے والے کو ان 4 باتوں کا خیال رکھنا، اور جس کو کال کیا گیا ہے، جو کال ریسیو کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی کچھ ہدایتیں ہیں۔ 3 باتوں کا اس کو بھی خیال رکھنا۔ پہلی بات، کال ریسیو کر لینا، یعنی اگر آپ کو کسی نے کال کیا گیا، آپ بہت زیادہ کوئی مصروف نہیں ہیں اور کسی بڑے کام میں آپ بزی نہیں ہیں، تو کال کرنے والے کے کال کو ریسپانس دینا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم جھوٹی شان بگارنے کے لیے، اپنی مصروفیت، زبردستی کی مصروفیت دکھانے کے لیے 2-3 مرتبہ کال آنے تک انتظار کرتے ہیں، نہیں پہلی مرتبہ نہیں اٹھاؤں گا، میں بعد میں اٹھاؤں گا، دیر سے اٹھاؤں گا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ آپ فری ہیں، اویلیبل ہیں، آپ کوئی بہت زیادہ بیزی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کال اٹھا لینا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور دوسری جو ہدایت ہے، دوسرا جو کام ہے وہ ہے نام معلوم کرنا، یعنی جس نے بھی آپ کو کال کیا ہے آپ پہلے اس سے نام پوچھ لیجئے، کیونکہ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کوئی آتا، جیسے ابھی ہم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے وہ روایت سنی ہے کہ انہوں نے جا کے دستک دی، نوک کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من، کون ہو؟ تو یہی طریقہ کال کا بھی ہے، جو بھی ہمیں کال کر لے پہلے پوچھ لیں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں۔ کنفیوژن میں ہم کبھی اپنا دوست سمجھ کے ہم اس سے فری بات کریں گے، وہ استاذ نکل آئے، وہ بزرگ نکل آئے، تو پھر یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ اس لیے کال آئے، آپ نے ریسیو کر لیا گئے، سلام کر لیا گئے، سلام کا جواب دے دیا گئے، تو پھر ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ اس سے اس کا نام پوچھ لیں، اس کا تعارف پوچھ لیں کہ بھائی کون بول رہے ہو، کیا کام ہے۔ اور ایک تیسری اہم ہدایت یہ ہے کہ عورت اگر کوئی کال ریسیو کر رہی ہے، کسی لیڈی کو کال آگے قریبی رشتہ دار کا نہیں، جاننے والے کا نہیں ہے، تو نامحرم کا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس لیڈی کا کام یہ ہے، اس خاتون کا، اس عورت کا، اس لڑکی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں تھوڑی سی سختی اختیار کرے، بالکل نرم لہجہ، میٹھا لہجہ نہیں، لہجے میں تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے، تاکہ سامنے والا آپ کے بارے میں دل میں کوئی غلط خیال پیدا نہ کر لے۔ قرآن کریم میں ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ حکم دیا گیا کہ نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، کیونکہ کسی شخص کے دل میں اگر کوئی نفاق ہوگا، بیماری ہوگی، اور کسی شخص کے دل میں اگر برائی کا، گناہ کا کوئی خیال ہوگا، تو وہ آپ کے اس نرم لہجے سے امپریس ہو جائے گا، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر کسی نامحرم سے، اجنبی سے اچانک بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، پہلے تو بات ہی نہیں کرنا چاہیے، کال ریسیو ہی نہیں کرنا چاہیے، کسی نئے نمبر سے آ جائے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر گفتگو میں سختی اختیار کریں، نرم لہجہ بالکل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ 3 باتیں ہیں
کال ریسیو کرنے والے کے لیے ہدایتیں، کال کرنے والے کے لیے بھی ہدایت، اور ان دونوں سے ریلیٹڈ ایک بڑی اہم ہدایت ہے۔ دونوں سے ریلیٹڈ جو اہم ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں کی آپس کی گفتگو ختم ہو جائے تو سلام کے ذریعے سے اپنی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہیے۔ اچانک کال کو ڈسکنیکٹ کرنے سے جو دوسرا شخص ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید آپ کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ گئے، آپ اس سے ناراض ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے، کوئی بھی غلط فہمی انسان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے چاہے کال کرنے والا ہو یا کال ریسیو کرنے والا ہو، دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بات چیت ختم ہو جائے تو ایک مناسب انداز سے سلام کر کے دعائیں دے کے کال کو ڈسکنیکٹ کریں تاکہ سامنے والا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ تو وہ ہدایتیں جو کال کرنے اور کال ریسیو کرنے والے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور کال کرنے کال ریسیو کرنے کے علاوہ ہم کنٹینیو موبائل دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان ہدایتوں کا جاننا بھی ضروری ہے جو موبائل استعمال کرنے کے لیے نارملی جو موبائل استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو جو کال نہیں کر رہے ہیں، ہم کال ریسیو نہیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا۔ ان میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے بلا ضرورت موبائل کا استعمال۔ بلا ضرورت، آپ کو ضرورت ہے استعمال کریے، کال کی ضرورت ہے کال کریے، آپ کوئی اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو دیکھنے کے لیے، نعتیں سن رہے ہیں، نعتیں سننے کے لیے، آپ کوئی ورک کر رہے ہیں، آپ کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے موبائل میں، یہ سب پازیٹیو استعمال ہے، ضرورتیں ہیں اس کی تو آپ کر سکتے ہیں۔ بغیر کسی ضرورت کے آپ کال لگاتے ہیں اور لمبی لمبی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ موبائل لے کے بیٹھ گئے اور گھنٹوں آپ سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو یہ ویسٹ آف ٹائم بھی ہے، ویسٹ آف منی بھی ہے۔ یہ وقت بھی آپ اپنا ضائع کر رہے ہیں اور پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں۔ جو آپ نے ریچارج کروایا گئے، جو ڈیٹا آپ کا استعمال ہو رہا ہے، جو آپ نے انٹرنیٹ استعمال کیا ہے، وہ پیسہ استعمال کیا تو پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ کا وقت بھی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر ہم بیکار بیٹھے بیٹھے موبائل چلا رہے ہیں، کال لگا لیا، ہم گھنٹوں باتیں کرتے جا رہے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ اپنے وقت کو بھی بچانا ہے، اپنے مال کو بھی بچانا ہے، تو موبائل کا بغیر کسی ضرورت کے استعمال نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ہدایت ہے، بہت بڑی اسلامی ایک نصیحت ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے کالر ٹیون یا رنگ ٹیون سے ریلیٹڈ۔ ہمارے پاس عموماً جو نوجوان ہیں بلکہ عام لوگ بھی کوئی سانگ کی یا کسی گانے کی یا ایسے کی میوزک وغیرہ کی کالر ٹیون رکھ لیتے ہیں، رنگ ٹیون رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم نے کالر ٹیون رکھ لی، کسی نے ہمیں کال کر لیا تو ہم اس کو گانا سنانے کے گنہگار بن جائیں۔ ہم اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، ہم رنگ ٹیون رکھ رہے ہیں، آس پاس جتنے سننے والے ہیں سب کا گناہ ہمارے سر آئے گا۔ اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء البقلہ، کہ گانوں کی وجہ سے دل میں اسی طرح نفاق پیدا ہوتا گئے، بڑھنے لگتا گئے، جیسے کہ پانی کی وجہ سے غلہ اور اناج اگ جاتا ہے، غلہ اور اناج بڑھنے لگتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آپ کوئی نارمل سی سمپل سی جو موبائل میں ہے اس ٹیون کو رکھنے کی کوشش کریں، کسی گانے کی نہیں، میوزک نہیں، کوئی نارمل سی آسان سی یا کسی نشید وغیرہ کی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی آپ گانے کی نہیں رکھنا ہے، میوزک کی نہیں رکھنا ہے، تو لوگ قرآن کریم کی آیت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، درود پاک رکھ لیتے ہیں، نعت پاک کے مصرے رکھ لیتے ہیں، اذان رکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ جو اذان ہے یا ایسے کی قرآن کریم کی آیتیں ہیں، یہ تو مسلمانوں کی شناخت ہے، اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلامی شاعر کا حصہ ہے۔
ان کی بھی بے ادبی نہیں کی جا سکتی، ان کو رنگ ٹون پہ رکھنا نہیں ہے، ان کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے، دل میں جگہ دینا ہے، اس لیے ان کو بھی آپ رنگ ٹون پہ یا کالر ٹیون پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے رنگ ٹیون پہ رکھا تو قرآن کریم کی آیت شروع ہو گئی نعوذ باللہ، اور وہاں نعت پاک کا مصرع گونجنے لگا، اذان شروع ہو گئی، تو یہ بڑی بے حرمتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت یا اذان یا نعت پاک رکھنے کے بجائے کوئی سمپل سی آسان سی جو موبائل میں اگر فیڈنگ ہے تو ایسی کوئی رنگ ٹیون یا زیادہ سے زیادہ کوئی نشید نظم وغیرہ رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری جو ہدایتیں ہیں عام موبائل استعمال کرنے والوں کے لیے وہ ہے موبائل فون کا صحیح استعمال، پازیٹیو استعمال۔ یہ جو موبائل ہے ہمارے ہاتھوں میں اس کا نگیٹو استعمال بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ ہم پازیٹیو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، نگیٹو کریں گے تو لعنت ہے۔ تو موبائل فون کو اللہ کی ہدایتوں کے مطابق، اللہ کی اطاعت میں، شریعت کی اطاعت میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ گناہوں میں یا فحش ویڈیوز کے دیکھنے میں یا ایسے ہی کال کر کے دوسروں کو ستانے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، دھوکہ دینے میں، ناجائز اور حرام چیزوں کو شیئر کرنے میں، اسٹیٹس پہ لگانے میں، پوسٹ کرنے میں استعمال موبائل کا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل کو پازیٹیو استعمال میں لائیں۔ آپ صحیح استعمال کر کے بھی، اچھی چیزیں دیکھ کے بھی اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ آپ نعتیں سنیے، آپ نشید سنیے، آپ معتبر علماء کے بیانات سنیے، آپ کا وقت بھی صحیح استعمال میں آئے گا اور موبائل کو آپ صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ تو عام موبائل استعمال کرنے والوں کے لیے یہ ایک بڑی اہم ہدایت ہے۔ ان کے علاوہ بچوں کو موبائل کے استعمال سے دور رکھنا اور ایسے ہی فون کو ایسے استعمال کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے زور زور سے کوئی ویڈیو دیکھنی شروع کر دی، ساؤنڈ چل رہا ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کال کر رہے ہیں، چلا چلا کے بات کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کوئی ایسا استعمال موبائل کا نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ آپ کسی کی ذات سے ریلیٹڈ، کسی کی برائی سے ریلیٹڈ کوئی پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کوئی میسج شیئر کرتے ہیں، ایسا کوئی میسج جس میں دوسرے کی برائی بیان کی گئی ہو، یہ سب موبائل کا نگیٹو استعمال ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو میسیجز ڈیلیٹ کیے جا چکے ہیں، آج کل ایسے فیچرز آ گئے ہیں کہ آپ کسی کے موبائل کو ہیک کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کو ہیک کر سکتے ہیں، آپ ڈیلیٹڈ میسیجز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط بات ہے، جب سامنے والے نے ڈیلیٹ کر دیا تو وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ نہ پڑھیں، آپ نے ایسی سیٹنگ لگا کے رکھ دی کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہ غلط بات ہے۔ ایسی سیٹنگ کا، ایسے فیچرز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دوسروں کے کالز کو سننا یا دوسروں کے میسیجز کو پڑھنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری ہدایتیں، یہ کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، کال کرنے والے کے لیے بھی ہیں، کال ریسیو کرنے والے کے لیے بھی ہیں، اور جو عمومی ہدایتیں ہیں جو نارملی استعمال کرنے والوں کے لیے بھی کچھ انسٹرکشنز ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا موبائل استعمال کرنا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، ورنہ ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ شیئر کر کے دوسروں تک یہ باتیں پہنچائیں اور لائک کریں، کمنٹ ضرور کرنے کی کوشش کریں۔